کل اتوار تھا، یعنی آفس سے آف تھا۔ پہلے سبزی منڈی گیا، واپس آیا تو دیکھا ہے نصف بہتر یعنی کہ میری بیوی مشین لگائی ہوئی تھی۔ یوم دھلائی منایا جاتا ہے۔ بیگم کے پچھلے دنوں پاؤں پر چوٹ لگی تھی، زیادہ کام کرنا مشکل تھا، ان کے لیے تو میں ساتھ شامل ہو گیا، تھوڑی مدد کروا دوں۔ تھوڑی دیر گزری کہ میرے ایک کزن صاحب تشریف لے آئے۔ ناشتے کے بعد گپ شپ کے دوران حسب توقع اور حسب امید انہوں نے کہا، یار تو نے تو ہماری ناک ہی کٹوا دی، بالکل بیوی کے نیچے لگ گیا ہے۔ بھلا یہ تیرے کرنے کے کام ہیں؟ اپنا حلیہ دیکھ، شلوار کے پائنچے دیکھ، گیلے کف گیلے، ایسے ہوتے ہیں مرد؟ یار تو بالکل ہی رن مرید ہو گیا ہے، کچھ تو غیرت کر۔ رن مرید کا طعنہ سننے کے بعد مجھ پر جواب فرض تھا۔ میں نے کہا، بھائی اگر بات غیرت کی ہے تو ہمیں وہ تب آنی چاہیے جب یہ بیچاریاں موت کے منہ میں جا کر ہمارے لیے اولاد پیدا کرتی ہیں۔ غیرت ہمیں تب بھی آنی چاہیے جب بجٹ آؤٹ ہوتا دیکھ وہ اپنی کتنی ہی ضروریات دل میں دبا لیتی ہیں۔ غیرت ہمیں تب بھی آنی چاہیے جب ہمیں پریشان دیکھ کر وہ اپنی سیونگ نکال لاتی ہیں۔ غیرت ہمیں تب بھی آنی چاہیے جب یہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے کمانے نکلتی ہیں۔ اور جناب کزن کی بیگم خود ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی ہیں اور اس کے بعد وہیں اکیڈمی میں شام 5 بجے کے بعد واپسی ہوتی ہے۔ غیرت ہمیں تب کیوں نہیں آتی جب ہم ان کا دہیج کا سامان استعمال کرتے ہیں؟ اس دہیج کے بیڈ پہ ہم آرام سے لیٹ جاتے ہیں۔ وہ جہیز جو اپنے گھر سے لاتی ہیں اپنے باپ ان کے استعمال کے لیے دیتا ہے۔ غیرت اور شرم ہمیں تب کیوں نہیں آتی جب وہ پورے خاندان کے لیے کھانا بناتی ہیں اور آگے سے باتیں سنتی ہیں؟ غیرت ہمیں تب کیوں نہیں آتی جب اس کا سارا سامان پورے گھر والے مل کر یوز کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں اور اسی کو تانے ملتے ہیں کہ تم ناقص سامان لے کے آئی ہو؟ تب ہمیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ جب ہمیں غیرت کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ بیمار پڑی ہوتی ہے پھر بھی سارے گھر کے کام اکیلے کرتی ہے، تب ہمیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ جب ہم اس کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں رن مرید ہونے کا طعنہ مل جاتا ہے، اور اسی نے معاشرہ ہمارا خراب کر دیا ہے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ اگر بیوی سے محبت کریں تو اسے رن مریدی کہا جاتا ہے۔ ماں سے کریں، بہن سے کریں، رشتہ داروں سے کریں، لیکن وہ کسی لفظوں کے معنی میں نہیں آتا۔ لیکن بیوی سے محبت جو ہے وہ رن مریدی کے طعنے میں آ جاتی ہے۔ صرف بیوی کا ساتھ دیتے ہوئے ہی ہمیں ہوش آتی ہے۔ جب ہمیں لوگ طعنہ دیتے ہیں رن مریدی کا، تب ہماری مردانگی جاگتی ہے، ہماری مردانگی کے خلاف باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سب باتیں سننے کی دیر تھی، کزن کا جناب کا منہ بن گیا۔ کزن جناب نے جوتا پہنا، او ہو یار میں تو بھول گیا، ایک اور ضروری جگہ پہنچنا تھا اور وہ رفو چکر ہو گیا۔ جب میں نے بیگم کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں نم تھی اور وہ حیران تھی مجھے دیکھ کر۔ میں نے کہا، چھوڑو بیگم، آؤ کام ختم کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو برائے کرم اپنی بیویوں کا ساتھ دیجیے، ان کو مشکل میں، بیماری میں، تنگ دستی میں کبھی اکیلے مت چھوڑیں، ان کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عورت آپ کے لیے ہمارے لیے کھانا بناتی ہیں، ہمارے بچوں کو سنبھالتی ہیں، ہمارے گھر کا خیال رکھتی ہیں، سارا دن اکیلے بیٹھے ہمارا انتظار کرتی ہیں، تو ہم کیا ان کا تھوڑا سا خیال اور عزت نہیں کر سکتے؟ عورت کو صرف عزت ہی چاہیے، تھوڑا سا پیار، تو عورت ساری عمر ایک مرد کے نام ہو کے بیٹھی رہتی ہے۔ تو پلیز اپنی عورتوں کا خیال رکھیں، ایک اچھے گھرانے کی تکمیل کریں۔ بیوی خوش رہے گی تو گھر بھی خوش رہے گا، آباد رہے گا، بچوں کی اچھی تربیت ہوگی۔ جن گھروں میں لڑائیاں فساد ہوتے ہیں ان کے بچے کبھی خوش نہیں رہتے، ساری عمر کا رونا اور وہی تربیت آگے بچوں کو ملتی ہے۔ تو خدا را اپنے گھر پہ دھیان دیجیے، اپنی بیوی بچوں کو ٹائم دیجیے، لوگوں کی باتوں میں مت آئیے، لوگ کسی حال میں خوش نہیں رہتے، ساری عمر رن مرید، کچھ اور مرید، بس باتیں سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ تو اپنی زندگی انجوائے کیجیے، اپنے پیاروں کے نام کیجیے۔ اللہ حافظ۔